بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لو کان بعدی نبی لکان عمر او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم بزرگوں، دوستوں، میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات کو وجود بخشا، اس میں انسانوں کو اللہ تبارک و تعالی نے پیدا فرمایا، اور انسانوں میں سب سے بڑا مقام اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی مقدس جماعت کو عطا فرمایا ہے۔ انبیاء کے بعد اس روئے زمین پر انسانوں میں سب سے عظیم ہستیاں وہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جماعت ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی فہرست میں ایک بہت ہی نمایاں نام خلیفہ ثانی اور راشد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا نام نامی اور اس میں گرامی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ خطاب کے گھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے 6 سال بعد پیدا ہوئے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جیسے جیسے جوان ہونے لگے، انہوں نے عرب کے معاشرے کے مطابق بکریوں کو اور اونٹوں کو چرانا شروع کیا۔ ان کے والد ان کو اونٹ دے کر بھیج دیا کرتے تھے اور وہ مقام زجنان میں اونٹوں کو چرایا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خلعت نبوت سے سرفراز کیا گیا تو جہاں کچھ لوگوں نے مسلمان بن کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار کیا اور آپ کے پیغام اور مشن کی تکمیل میں آپ کے ساتھ لگ گئے، وہیں کچھ لوگ ایسے بھی تھے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو جھٹلایا، آپ کے مشن میں روڑے اٹکائے اور آپ کی سخت مخالفت کی۔ انہی لوگوں میں ایک بڑا نام حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام رسالت کو ماننے کے بجائے ٹھکراتے اور قریش میں معزز درجہ ہونے کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے منصوبے بناتے اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے رسالت کے پیغام کو آگے پہنچانے کے بجائے اس کی سخت مخالفت کرتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام کا واقعہ بھی بہت ہی سبق آموز اور بصیرت افروز ہے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا فرمائی، اور یہ دعا فرمائی اللہم اعز الاسلام باحد العمرین، کہ اے اللہ دونوں عمروں میں سے عمر ابن ہشام یعنی ابو جہل اور عمر ابن خطاب میں سے کسی ایک کے ذریعے سے اسلام کو تقویت عطا فرما۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول ہوئی اور حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے۔ اصل تو اپنے گھر سے وہ چلے تھے کہ آج نبی کا صفایا ہی کر دوں، آج محمد کا نعوذ باللہ خاتمہ ہی کر دوں، نہ محمد رہے، نہ محمد کا مشن کے چرچے رہیں، نہ لوگ اس کی دعوت کو ماننے والے رہیں اور یہ جھگڑا ہی ختم ہو جائے۔ راستے میں نعیم ابن عبداللہ سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا اے عمر کیا ارادہ ہے، کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ محمد کو ختم کرنے جا رہا ہوں، نعوذ باللہ۔ انہوں نے کہا کہ جاؤ اپنی بہن اور اپنے بہنوئی کی تو خبر لو، وہ مسلمان ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہی کے دروازے پر جا کر دستک دی تو اندر سے قرآن مجید کی آوازیں آ رہی تھی۔ دروازہ کھلا تو پوچھا کہ کیا کر رہے تھے؟ ان کی بہن نے قرآن مجید کے صفحات کو اور اوراق کو چھپا دیا تھا، لیکن بعد میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا تو اپنے بہنوئی کو بہت مارا، یہاں تک کہ وہ لہو لہان ہو گئے۔ بچانے کے لیے حضرت عمر کی بہن آئی تو اس کو بھی مارنے لگے۔ ان کی بہن نے کہا کہ عمر کچھ بھی کر لو، اسلام اب ہمارے دل میں گھر کر چکا ہے، یہ نکلنے والا نہیں ہے۔ ہم اسلام پر مر تو سکتے ہیں لیکن اسلام کو ہم چھوڑ نہیں سکتے۔ یہ سچا اور مخلصانہ جذبہ دیکھ کر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کو چوٹ لگی۔ انہوں نے سورہ طٰہٰ کی آیتیں سنی تو ان کے دل پر بھی وہ اثر انداز ہوئی، فوراً تلوار ہاتھ میں لیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دار ارقم میں پہنچے۔ صحابہ اکرام آپ کے ارد گرد موجود تھے۔ اس ہیئت کو دیکھ کر صحابہ اکرام بھی فکر مند ہوئے کہ عمر ہے اور ساتھ میں تلوار ہے، نہ جانے کیا ہوگا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس مجلس میں موجود تھے۔ فرمایا کہ آنے دو، اگر صحیح ارادے سے آ رہا ہے تو اس کا استقبال ہے، ورنہ اسی کی تلوار سے اس کا سر قلم کر دیا جائے گا۔ وہ اندر داخل ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ سے اٹھ کر ان کے پاس گئے اور کہا عمر کیا ارادہ ہے؟ تو حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ محمد اسلام کے دامن میں آنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو سن کر خوشی سے نعرہ تکبیر بلند کیا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے زور سے نعرہ تکبیر بلند کیا کہ مکہ کی وہ پہاڑیاں گونج اٹھی اور نعرہ تکبیر کی صدائیں بلند ہوتی رہی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام لانا تھا کہ صحابہ اکرام میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ ابھی تک مسلمان غاروں میں چھپ کر گھروں میں محبوس ہو کر عبادتیں کرتے تھے، نمازیں پڑھتے تھے۔ عمر اسلام لائے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فلما اسلم عمر قاتل قریشا
وصلى عند الكعبة فصلينا معه، کیا عمر اسلام لائے تو انہوں نے کعبۃ اللہ کے پاس نماز پڑھی، قریش سے مقاتلہ کیا، ہم نے بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کعبۃ اللہ میں نماز پڑھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے سے مسلمانوں کو تقویت ملی، اسلام کو تقویت ملی۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن سے اس قدر وابستہ ہوئے کہ پوری زندگی آپ کی غلامی میں رہنا ہی پسند کیا۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان صحابہ میں ہیں جنہوں نے تمام تر غزوات میں شرکت کی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ رہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے صاحب بصیرت انسان تھے کہ جن کے مشوروں اور جن کی رائے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں آیتیں نازل فرمائی ہیں۔ کئی آیات ایسی ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عمر کے مشورے پر نازل فرمائی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں کہ جن کے بارے میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لو کان بعدی نبی لکان عمر، کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے۔ یہ نبوت کے اوصاف بھی گویا ان کے اندر موجود تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم صحابی ہیں کہ جنہوں نے اپنے دور خلافت میں قیصر و کسریٰ کو فتح کیا، جو اپنے زمانے کے سپر پاور سمجھے جاتے تھے۔ قیصر و کسریٰ کے موتیوں سے جڑے ہوئے تخت و تاج وہ مدینہ کی گلیوں میں آئے، اور اس کے باوجود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنی متواضعانہ عاجزانہ زندگی گزاری جو قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے نمونہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بن چکے تھے، لیکن ان کا کھانا پینا ابھی بھی روکھا سوکھا تھا، ان کا پہننا ابھی بھی بہت سادہ تھا۔ ان کو کئی بار صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے مشورہ کر کے یہ کہا کہ آپ اپنے کھانے میں تبدیلی لائیے، اپنے پہننے میں تبدیلی لائیے، لیکن قربان جائیے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بے نیازی پر کہ وہ فقیری میں بھی بادشاہی کرتے تھے۔ انہوں نے پوری زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اتباع کرتے ہوئے اسی طرح گزار دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں کہ جن کے دور خلافت میں مسلمانوں کا قبلہ اولا مسجد اقصی اور فلسطین فتح ہوا۔ وہاں بھی جب وہ جا رہے تھے تو اپنے اسی پرانے اور سادہ پیون زدہ لباس میں تھے، جن کی اس حیت کو دیکھ کر وہاں کے لوگ پہچان بھی نہ سکے کہ یہ مسلمانوں کے امیر المؤمنین ہیں۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں کہ جن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا جلال پیدا کیا تھا کہ شیطان بھی ان کے راستے کو چھوڑ دیا کرتا تھا۔ ایسی ایمانی غیرت اور اسلامی حمیت ان کے اندر موجزن تھی کہ جو اسلام کے نام پر ہر وقت مر مٹنے کے لیے تیار رہتے تھے۔ ان کے ایسے انقلابی کارنامے ہیں جو اسلام کی تاریخ میں ہمیشہ سنہرے حروف سے لکھے جائیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا فرمایا کرتے تھے کہ اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک وموتا فی بلد رسولک، کہ اللہ تو مجھے شہادت کی موت عطا فرما اور اپنے رسول کے شہر کی موت عطا فرما۔ یہ دونوں دعا بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبول ہوئی۔ ابو لولو فیروز نامی ایک بدبخت مجوسی نے نماز کی حالت میں مدینہ میں مسجد نبوی میں اور محراب نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں زہر میں بجھا ہوا خنجر مارا، جس کی وجہ سے آپ کی آنتیں باہر آ گئی اور آپ اس کے 3 یا 4 دن کے بعد اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ شہادت کی موت بھی آپ کو نصیب ہوئی اور رسول کا شہر بھی، مسجد نبوی بھی اور محراب نبی بھی آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہت سارے کارنامے ایسے ہیں جو انہوں نے اپنے دور خلافت میں جاری فرمائے، جن میں ایک بہت بڑا کارنامہ وہ ہجری کیلنڈر کا آغاز ہے جو مستقل اپنے اندر ایک تاریخ رکھتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آخری وقت تھا، خنجر لگنے کے بعد شدید تکلیف میں مبتلا تھے، جہاں بہت سارے کاموں کا حکم دیا، وہیں اپنے بیٹے سے یہ کہا کہ جاؤ امی عائشہ کے پاس اور ان سے کہنا کہ عمر اپنے رسول اور اپنے ساتھی ابو بکر کے پاس قبر کی جگہ چاہتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر یہ بات لے کر، یہ پیغام لے کر امی عائشہ کے پاس گئے، دروازے پر دستک دی تو حضرت عائشہ رو رہی تھی۔ حضرت عائشہ کو یہ پیغام دیا تو حضرت عائشہ نے کہا کہ میں نے یہ خیال کر رکھا تھا، میرا یہ ارادہ تھا کہ میں بھی اپنے والد اور اپنے شوہر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر کے پاس سو جاؤں گی، لیکن اگر عمر یہ کہتے ہیں تو یہ جگہ میں ان کو دے دیتی ہوں۔ چنانچہ عبداللہ ابن عمر یہ جواب لے کر حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے تو عمر ابن خطاب نے کہا کہ نہیں، جب آپ میرا یہ جنازہ لے کر وہاں پہنچ جاؤ تو دروازہ باہر رکھ کر کہنا کہ عمر اجازت چاہتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ خلافت، امارت اور حکومت یا شرم کی وجہ سے انہوں نے اجازت دے دی ہو۔ اور مرنے سے پہلے اپنے صاحبزادے سے کہا کہ میرا سر اپنی گود سے اٹھا کر زمین پر رکھ دو، اور فرمانے لگے کہ عمر ہلاک ہو گیا اگر اللہ نے مغفرت نہ کی۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہو گئی اور آپ اپنے پیش رو حضرت ابوبکر اور اپنے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہمیشہ کے لیے آرام فرما ہو گئے۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ایک رہنمائی ہے، بادشاہوں کے لیے ان کی خلافت کا زمانہ یہ نمونہ ہے، انہوں نے کیسے فقیری میں بادشاہی کی۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کے زمانے میں ایک بار تشریف لے جا رہے تھے، اس جگہ پہنچے مقام زجنان میں جہاں وہ اونٹ چرایا کرتے تھے،
تو اس جگہ کو دیکھ کر آپ دیدہ ہو گئے اور صحابہ سے کہنے لگے کہ یہی وہ جگہ ہے جہاں میں اونٹ چرایا کرتا تھا. عمر کو تو اونٹ بھی چرانا نہیں آتا تھا. آج اللہ نے غلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم بننے کی برکت سے اتنی بڑی خلافت اور حکومت عطا فرمائی کہ میرے اوپر اللہ کے سوا کوئی حاکم نہیں ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی اور خلافت کے دور کے بے شمار ایسے واقعات ہیں جن سے اس بات کا اندازہ لگانا آسان ہے کہ وہ اپنی رعایا کے لیے اور اپنی خلافت میں موجود لوگوں کے لیے کس درجہ ہمدردانہ جذبہ رکھا کرتے تھے. راتوں کو مدینہ کی گلیوں میں گشت کرنا، ضرورت مند کی حاجتوں کو پورا کرنا، سامان اپنی کمر پر لاد کر ان کے گھر پہنچانا، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ مقدس کارنامے ہیں جو دوسروں کے لیے اور آنے والے لوگوں کے لیے بھی نمونہ ہے. ضرورت ہے ہمیں اس بات کی کہ ہم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشن کو سمجھیں اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو آئیڈیل بنائیں کہ کیسے انہوں نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آنے کے بعد اپنے آپ کو اسلام کے لیے کھپا دیا. میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب